قلندر اقبال فرماؤندے نے اس دیر کوہن میں ہے غرض مند پجاری، اس دیر کوہن میں ہے غرض مند پجاری، رنجیدہ بتوں سے ہوں تو کرتے ہیں خدا یاد۔ شرق پور شریف ایک لاہور دے نال فقیر دا دربار، سنیا ہویا میاں شیر ربانی جنہاں نو کیا جان رہے، نور الحسن شاہ صاحب آ گئے، کہندے شاہ جی میرے نال مناظرہ کرو، مذہب تو اڈا سچا ہے کہ میرا؟ آپ نے فرمایا شاہ جی جاؤ کوئی عالم بندہ لبو، اسا فقیر مسکین بندے ہیں، اسا نو مناظرہ دا کی پتا؟ ڈٹ گئے، اڑ گئے، کہندے نہیں مناظرہ کرو مناظرہ کرو۔ میاں صاحب جلال جائے فرماندے نے اچھا شاہ جی مڑ شروع کرو۔ شاہ جی چپ، شاہ جی بول دے نہیں، شاہ جی چپ، شاہ جی بول دے کیوں نہیں، مناظرہ نہیں شروع کر دے، شاہ جی چپ۔ آندے نے حضور بولا کی دل وچ کوئی شے رہی نہیں، علم ہووے تے بولا۔ آپ فرمانے نے شاہ جی موڑو علم تے نہ ہویا جڑا جھٹ صاف ہو گیا، قدمی ڈگ پے، میاں صاحب نے سینے نال لایا، فرمایا شاہ جی ہن اسی علم دیاں گے جڑا کدی مٹے گا نہیں۔ اے نا کہ نہ تکے نال دفنایا ہے، اے آنکھ اونے تکا کیتا ہے، انہیں آخر اتھے دفناؤ، میرا قانون ہے جتھوں بنانا اتھے ہی دفنانا۔ اور بول دے صحیح جے گل دھکے دی سی عثمان غنی پاک انہاں واسطے دھکا کیوں نہیں کیتا؟ انہاں صحابہ نے جگہ تے موجود ہے، اتھے حضرت عیسیٰ نے دفن ہونا ہے، روضہ پاک جگہ موجود ہے، اتھے حضرت عیسیٰ نے دفن ہونا ہے، اتھے عثمان غنی دفن نہیں کیتے گئے۔ اگر علم دے دسو عثمان غنی کتھے دفن ہوئے نے؟ اگر کوئی اتھے جا کے ویکھ آیا ہے دسے کتھے دفن ہوئے نے؟ جنت البقیع دفن ہوئے، حیدر کرار کتھے دفن ہوئے، تے جتھے بندا ہے اتھے دفنیندا ہے۔ عثمان غنی دی مٹی شریف دور دی سی ذرا، اوتھے دفنائے گئے، مولا علی دی اس تو بھی دور سی، اوتھے دفنائے گئے، تے انہاں دو پاکاں دی سب تو نیڑے سی، اوتھے دفنائے گئے۔ سجنا ہن جویں دفن تے مقام ویکھنا ہے ایویں رتبے تے آپے سمجھ لے، رتبے آپے سمجھ لے۔ عثمان جنہ قریب نے مولا علی تو نہ اگے نے، مولا علی جنہ پچھے نے عثمان غنی تو نہ پچھے نے۔ یہ ہوئی عقیدہ اہل سنت دا ہے۔ پہلا نمبر ابو بکر دا ہے، پھر عمر دا ہے، پھر عثمان دا ہے، پھر علی دا ہے۔ بولتے صحیح ہے، کیا عجیب مذہب ہے کہ جدی تصدیق، اللہ اکبر، جدی تصدیق ایک دلیل نال نہیں، دلائل کثیرہ، پھر انہاں وچوں اے دلیل جڑی عین مشاہدے تے معائنے وچ لیس الخبر کالمعینہ، خبر خبر ہوندی ہے، اکھاں ویکھن ہور ہوندا ہے، ہیں اکھاں ویکھیا تینوں فیصلہ پیا دیندا ہے کہ چار دا رتبہ جویں سنی من دے نے، انہاں سارے سرکاراں دا دفن ویکھ کے تے رتبے آپے ہی سمجھ لے، تینوں پتہ لگ جاوے سنیاں دا مذہب کی ہے۔ قرآن مجید دے اشارے نے احادیث مبارکہ دی صراحت بندہ اتھے دفن ہوندا ہے
جتھوں مالک نے بناندے ویلے او دی مٹی تیار کیتی ہوندی۔ قرآن مجید اس دے اشارے نے، صحیح حدیثاں چ دی صراحت ہے، اور سارے مذہباں چ انہوں تسلیم کیتا جاندہ ہے، سب مذہباں شیعہ سنی سب مذہباں کہ میاں بندہ اتھے دفن ہوندہ ہے جتھوں دی مٹی ہوندی ہے۔ سمجھ دے بیٹھے، بندہ اتھے دفن ہوندہ ہے جتھوں دی مٹی ہوندی ہے۔ قرآن حکیم دا اشارہ جنا جس آیت مبارک ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتا اخرى۔ تو آپ علیہ السلام ایک قبر دے کولوں دی گزرے، قبر دے نال جنازہ پیا سی، تو آپ نے پوچھا قبر من ہاذا، یہ کس دی قبر ہے؟ سمجھ دے پئے ہو؟ صحابہ نے عرض کی تھی فلان الحبشی یا رسول اللہ، فلانا حبشی، یہ اس دی قبر ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا لا الہ الا اللہ سیق من ارضہ و سمائہ الى تربتہ التي خلق منہا۔ اللہ پاک دی توحید زبان شریف تے لیا کے کلمہ توحید پڑھ کے لا الہ الا اللہ پڑھ کے آپ علیہ السلام نے فرمایا آسمان زمین تو اپنے علاقے تو مالک نے انہوں ٹوریا ہے، ٹور کے اس مٹی تے لے آندہ ہے جس مٹی چو انہوں پیدا کیتا سی۔ بھئی ہے تے حبشے دا سی نا، حبشے دے سودانی سوڈان جنہوں کہندے جی، یہ سود دی مزید سی تے سود اسود دی جمع ہے، اسود کالے نو کہندے نے، سوڈان کالیاں دا ملک ہے، ادھر سوڈان اتھوں آن کے تے او حبشی فوت ہوئے مدینہ شریف تے صحابہ کرام انہوں نے دفنا رہے۔ حضور نے فرمایا ویکھو آسمان تو چلیا اپنے علاقے تو ایتھے پہنچیا ہے، کیوں؟ اللہ پاک نے ایدی مٹی ایتھے رکھی سی، اس مٹی چو انہوں بنایا سی، مالک نے ٹور ٹرا چلا چلو کے انہوں اتھے ہی لے آندہ ہے جیڑی تھاں تو رب نے انہوں بنایا سی۔ بالکل صحیح حدیث، سمجھ دے پہ ہوگا؟ یہ دا مطلب ہے یہ گل بالکل حق سچ ہے کہ جتھوں دا خمیر ہوندہ ہے اتھے بندہ دفن ہوندہ ہے۔ دوسرے لفظیں چاکھاں وہی جگہ وہی مدفن ہوندہ ہے جیڑا بندے دا اصل معدن ہوندہ ہے۔ لفظ معدن نے میں معدن پہ پڑھنا مدفن دی مزاوجت دی وجہ نہ، جتھے مدفن ہے جتھے دفن ہویا ہے سمجھ اتھے ہی بنے معدن اوہی سی، کان او دی اوہی سی، ذخیرہ او دا اوہی سی، اتھے خدا نے لیا کے دفنانا ہے۔ توجہ ہے قربان جاواں۔
ایک امام ہوئے محدث ہوئے ابو داؤد محدث دے استاد تے شیخ ہوئے ثقہ امام ہوئے اتوں انہوں دے والد وہ امام فی الحدیث بھی سن تے امام سنت بھی سن اہل سنت دے بھی امام سن ہو بیٹے دا نام سوار والد دا نام عبداللہ بن سوار عنبری توجہ ہے سنیا نئے انداز بیان کرن لگا تو اسی اگے پہنچو گے تو پھر جا کے لطف لبو گے تو ان کی پتہ میں کی علم دی ٹھاٹ توڑے کے سٹنی اللہ اکبر حق چار یار توجہ ہے سنیا تو امام ابو داؤد جنہ دی حدیث دی کتاب ہے ابو داؤد شریف وہ اپنے توجہ انہوں نے شیخ حضرت سوار عنبری اپنے والد حضرت عبداللہ بن سوار عنبری دے بارے فرماؤں دن کہ میں ای حدیث اپنے ابا جی نو سنائی کہ حضور پاک نے انج فرمایا ہے وہ حبشی دا جنازہ ویکھ کے فرمایا ویکھو کہ رہندہ کتھے سی وطن ہودا کتھے سی اور دفن کتھے ہویا ہے جتھے مالک نے انہوں پیدا کیتا سی جتھوں دی مٹی مالک نے چکی اس جگہ تے آن کے دفن کیتا ہے یہ حدیث میں سنائی اپنے ابا جی عبداللہ بن سوار عنبری نو انہوں میں فرمایا آگوں میں تاریخ دمشق وچوں لفظ پڑھ رہے ہیں توجہ ہے کہ نہیں صفحہ نمبر 214 تو بالکل سند صحیح ہے قال سمعت ابي لما حدثته بهذا الحديث قال يا بني ما لأبي بكر ولا لعمر فضلة افضل من ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر خلقوا من تربة واحدة میں اپنے ابا جی نو حدیث سنائی ابا جی بھی اگو محدث سی اہل سنت دا امام سی انہاں سن کے میں نو فرمایا میرے بیٹے ابو بکر عمر دی ایڈی وڈی فضیلت ہور کوئی نہیں کہ پاک مصطفیٰ دا خمیر مٹی شریف تے حضرت ابو بکر عمر دی مٹی شریف ہک کے توجہ نہیں فرمائی نے علی کیوں جو مالک سونے نے پاک مصطفیٰ کریم دا توجہ خمیر جتھے تیار فرمایا ہے اتھے ہی ابو بکر دا تیار ہویا ہے اتھے ہی عمر دا تیار ہویا ہے تائیں کملی والے دے نال اللہ سونے نے دونوں نو دفنایا بولو بولو امام عبداللہ بن سوار عنبری فرماندے نے میرے پترا ابو بکر عمر دیاں جنیاں شانہ نے انہاں ساریاں شانہ بچوں وڈی شان اے ہوئی ہے کہ ان یکون النبی و ابو بکر و عمر خلقو من تربت واحدہ اللہ اکبر بولو بولو اے کہ اب نبی پاک ابو بکر عمر ہکا مٹی جو پیدا کیتے نے مالک نے پتہ چل توجہ ہون ذرا غور نال سمجھی سچی دس جیڑی مٹی پاک محمد کریم دیے وہ پاک ہے کہ نہیں بولتے صحیح تے جو مٹی پاک شریف پاک ہے پھر ابو بکر عمر بھی پاک ہے
تے پاک بھی انج نے دنیا وچ آن تو پہلو ہی پاک نے. یہ تے امام دی گل سنائی. ہن آ حسین پاک دے پتر امام زین العابدین دی گل سناواں. مٹی شریف ایک مدفن شریف ایک تو رتبہ تے شان قرب تے مقام حضرت امام زین العابدین نے بیان فرمایا ہے. سندہ ایک نہیں پنج نے. اور بولو مرے ستیا بول دے صحیح نا. ایک سند نہیں پنج سندہ نے. امام زین العابدین سونے دا بیان. توجہ ہے کہ کائنہ تاریخ دمشق امام زین العابدین دا ذکر شریف پانچ سندہ سامنے لے کے بیٹھا. صحیح ہون دی ضمانت بھی دینا وا. سفیان بن عیینہ نے بھی یہ ذکر فرمایا ہے. ابن ابی اور ابو حازم محدث نے بھی ذکر فرمایا ہے. ثقات حضرات راوی نے امام زین العابدین سرکار تو توجہ ہے. بیمار کربلا امام زین العابدین سرکار تو کسے بندے پوچھیا زین العابدین دسو دے صحیح ابو بکر عمر دا رسول دی بارگاہ دے اندر رتبہ کی. اب بول مرے. ابو بکر عمر دا پاک مصطفیٰ دی بارگاہ دے رتبہ کیے. اس لئے تینوں پتہ ہے کوئی مولا علی نو بہتا سمجھن والے ہے سن. انہاں وچوں انہیں ہن امام زین العابدین تو پوچھیا تھا کہ گھر دی مہر لگ جاوے. اب بولو مرے. امام زین العابدین تو سوال کر دے کیف کانت منزلت ابی بکر و عمر عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سونیا دستے صحیح ابو بکر عمر دا رتبہ پاک نبی دی بارگاہ دے اندر کی سی. ہن امام زین العابدین کی جواب دیتا ہے سناواں. فاشار بیدہ للقبر. امام زین العابدین نے پاک مصطفیٰ دی قبر وال اشارہ فرمایا جیڑا اے ہن پیا ویکھنا ہے رتبہ پاک مصطفیٰ دی زندگی وچ بھی ابو بکر عمر دا اے ہوئی رتبہ سی. اللہ اکبر اللہ اکبر. توجہ ہے. او کربلا دے بیمار امام زین العابدین حسین پاک دا پوترو اپنے چاچے حسن تے اپنے ابے حسین دا عقیدہ پیا دسدا. اگلا پوچھدا پیا ہے صحیح دسو دے صحیح ابو بکر عمر دا رتبہ حضور دے اگے کی سی. تو کے جواب دیں دیں ادھر ویکھ. فاشارہ گل نو کھولا امام دی گل دے اوتے تبصرہ کراں تے سواد دلاواں. ہاں ہاں ہاں. امام زین العابدین نے حوالہ نہیں دیتا. حوالہ نہیں دیتا. حوالہ پڑھیاں واسطے ہوندا ہے ان پڑھاں واسطے حوالہ نہیں. انہاں نو کم نہیں دیندا. امام نے اشارہ فرمایا اور سامنے قبراں ویکھ اشارہ فرما کے دسیا
وہ بھاویں ان پڑھ جے بھاویں پڑھے لکھے جے اکھاں نال ویکھ کے ابو بکر عمر نو مصطفیٰ دے نال ستیاں ویکھ سمجھ لو جڑا اے ہن مقام تے رتبہ ہے پاک محمد دی کچہری وچ بھی یہ ہوئی رتبہ سی او بولو بول مرے او ستیا کسے نشئی کول کی پوچھنا کسے بھنگئی کول کی پوچھنا کسے مراسی کول کی پوچھنا وہ سجدہ دے سردار حسین دی اولاد دے سردار زین العابدین تو پوچھ کے ویکھ اشارہ کر کے فرماؤں دے نے او قبراں ویکھ جڑا ہون مقام ہے یہ ہوئی مقام پاک محمد دی زندگی وچ حضور دی کچہری وچ سی ادھر ویکھ سجنا صدیق اکبر تے عمر انہاں دا حضور دی بارگاہ دے اندر بیٹھنا کیویں سی کملی والے سرکار انہاں نو اگے اپنے نہیں سن بٹھاؤں دے ابو بکر نو سجے موڈے نال بٹھاؤں دے سن عمر نو کھبے موڈے نال بٹھاؤں دے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق شان شیخین مفتی فضل احمد چشتی صاحب سمجھ آئی نہیں اللہ اکبر بچ مسئلہ بھی سمجھا دینا وضاحت بھی کر دینا جیڑا بندہ فوت ہو جاوے نا قبر انہوں رکھن دا پتہ کی طریقہ ہے آپ سیدھا لٹا دینے سیدھا نہیں لٹائی قبلے آلے پاسے منہ کر کے پاسے بھرنے رکھی دا اینج نہیں رکھی دا پاسے تے پاک مصطفیٰ کریم نو رکھیا گیا ہے پاسے تے قبلے آلے پاسے منہ ہے حضور دا پچھلے پاسے رکھیا گیا حضرت ابو بکر صدیق نو انہاں دا رخ شریف کیتا گیا حضور دی کنڈ شریف وال پھر رکھیا گیا عمر شریف نو وہ حضرت صدیق اکبر دے پچھوں نے انہاں دا رخ شریف صدیق اکبر دی کنڈ شریف وال سمجھ دے پائے ہو میں بھی شعر پڑھے سن کسے اور لکھے نے سجے کھبے دہانوں مدنی دیتا ہے ٹھکانہ وہ غلط ہے سجے کھبے نہیں دفنائے گا اتنا برابر بھی نہیں رکھے گئے ذہن وچ رکھنا اللہ اکبر حضور دے موڈیاں شریف دے برابر صدیق اکبر دا سر شریف ہے تے صدیق اکبر دے موڈیاں دے برابر عمر دا سر شریف ہے اللہ کیا ادب ہے تھوڑی وضاحت کراں کھولاں اللہ اکبر پاک محمد کریم دے یاراں دا ادب اس قصے تو اندازہ لگاویں صحیح سندہ نال موجود ہے یہ مولا روم نے بھی رنگ چڑھایا ہے پاک محمد کریم جس لئے خطبہ ارشاد فرماؤں دے سن جمعہ پڑھاؤں دے یا خطبہ تقریر کر دیا آپ دا منبر شریف ترائے ٹپیاں والا سی آخری دوتے آپ کھلو کے ارشاد فرماؤں دے سن جدو صدیق اکبر دا دور خلافت آیا ہے صدیق حضور علی تھان تے نہیں کھلوتے مت کوئی اللہ اکبر مت بے ادبی ہو جائے سرکار دی حضور علی تھان تے
حضرت صدیق نہیں کھلوتے جتھے کملی والے سرکار جدو بیٹھ دے سن تے قدم مبارک آؤندے سن دوسری پوڑی تے صدیق اکبر دوسری پوڑی تے کھلو کے خطبہ ارشاد فرماندے سن عمر دی واری آئی وہ تیسری پوڑی تے کھلو کے خطبہ ارشاد فرماندے سن جدو عثمان غنی دی واری آئی وہ حضور علی تھان تے واپس چلے گئے کسے سوال کیتا ہے مولا روم اگے حضور ایک ہی مسئلہ سی پاک عثمان کیوں اوتھے چلے گئے نے جتھے حضور کھلوندے سن اگلے جواب دیتا ہے مولا روم نے جواب دیتا ہے فرمایا اے وچ حکمت اے وے حضرت عثمان غنی نو یقین سی صدیق اکبر توجہ صدیق اکبر محبوب دے پیراں والی تھان تے کھلوتے امت نو خیال نہیں آ سکدا صدیق رسول ورگا ہووے یہ خیال بھی نہیں آ سکدا پھر عمر ابو بکر تو تھلے والی تھان تے کھلوتے کیوں خیال نہیں آ سکتا عمر ابو بکر ورگا ہوئے بول وے اللہ دا فقیرہ بول عثمان پھر واپس پاک رسول علی جگہ تے گئے کیوں عثمان نو پتا سی پاک اے بھی صحابی نے تھلے ابو بکر بھی صحابی نے میں بھی صحابیاں عمر بھی صحابی نے میں بھی صحابیاں مت صحابی ہون دی وجہ نال مینوں انہاں ورگا سمجھ لین کسے نو غلط خیال آ سکدا ہے آخر ہیں تے صحابی میں اس ذات دے قدماں والی تھاں تے جا کھلونا وا کسے امتی دے دل وچ خیال آ سکدا ہی نہیں عثمان ہووے تے محمد کریم دے برابر دا ہووے اللہ اکبر معلوم ہویا صحابہ دے دل وچ ابو بکر حضور ورگے نے اے خیال نہیں آ سکدا عمر حضور ورگے نے اے خیال نہیں آ سکدا عثمان حضور ورگے نے اے خیال نہیں آ سکدا اے کسے اج دے بھیڑے بھیڑ تو دے دل وچ خیال آوندا ہے اساں نبی ورگے ہیں نہ سمجھا نہیں تو میرے خیال دے لے عمر پاک دور پاک لوگ ایڈے اچھے شان والے صحابہ انہاں دے بارے اس وقت دے مسلماناں دے دل وچ خیال نہیں سی آ سکدا کہ ابو بکر حضور ورگے عمر حضور ورگے عثمان حضور ورگے نا معلوم ہویا یہو جا کمینہ دل اج تے ہے اس مبارک دور چ نہیں سی جڑا آکھے میں حضور ورگا اساں رسول ورگے ہیں ایویں تھوڑا جا فرق ہے انی دا پوترا اے پلیتی انگریز دے دور دی اے محمد کریم دے دور تے صحابہ تے اہل بیت دے دور وچ کسے مسلمان دے دل وچ کدی خیال آنا ممکن ہی نہیں سی بلند کر کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق شان صحابہ دور صحابہ زمان صحابہ مفکر اسلام شمشیر اعلی حضرت مفتی فضل احمد چشتی صاحب فضل احمد چشتی صاحب سمجھ لگی نہیں وہ ادب جو انہاں پاکاں وچ ہے سی انہاں پھر قبر شریف وچ رکھن وچ وہ خیال پورا کیتا ہے سرکار ابو بکر نو پیچھاں پھر حضور عمر نو پیچھاں توجہ ہے ہن ایک سوال دا جواب دے جاننا پر نہ پہلوں ایک
مولا علی دی گل سنانا کیا بات وہ خنجر مارا جڑا کدی زندگی ڈھڈ چ نکل نہ سکے عقیدہ اہل سنت دا بیان زین العابدین دا عقیدہ اہل سنت دا بیان مولا علی دا بخاری شریف دے اندر موجود ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے عمر پاک دا جنازہ شریف پیا سی اسی چارے پاسے کھلوتے ہیں ہر کوئی اپنا اپنا نظرانہ عقیدت پیش کر رہا ہے کوئی ہنجو بگا کے کوئی بیان فرما کے اسے دوران ایک شخص آیا ہے میرے موڈے دوتے ہاتھ رکھ کے کھلو رہا ہے ارک رکھ کے کھلو رہا ہے مینوں توجہ میرے موڈے دے ارک رکھ کے کھلو رہا ہے کوئی شخص آیا ہے موڈے تے ارک رکھ کے میرے کھلو کے کہندا ہے میں جدوں بھی سرکار تو سندا سا فرماندے سن میں تے ابو بکر عمر ادھر گئے سن میں تے ابو بکر عمر اج اے کی میں تے ابو بکر عمر اج اے گل کیتی اج اے کم کیتا ہے میں بار بار حضور تو سندا رہا ہاں میں اسے ویلے ہی اندازہ لگا لیا سی جڑے سرکار تانوں اپنی زبان شریف اپنے تو جدا کرنا گوارا نہیں کرنے کر دے انہاں قبر شریف تانوں جدا نہیں کرنا بے شک سبحان اللہ جڑا گل وچ جدا نہیں کردا او قبر وچ بھی جدا نہیں فرماؤن گے ابن عباس فرماؤندے نے یہ گلاں او پچھوں کر رہا ہے میری ارک دا میرے موڈے تے ارک رکھ کے فرماندے نے میں جسلے پیچھاں ویکھیا تے کون سی حسن حسین دا ابا حیدر کرار سی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ نعرہ تحقیق شان صحابہ کرام مفتی محمد فضل احمد چشتی حسینی لجبال چشتی لجبال توجہ ہے اچھی بولو ہن کیدا بیان سنایا توجہ اگر کوئی بھڑوا کے صحابہ نے ظلم کر کے ابو بکر عمر نو ایتھے دفنایا ہے وہ انی دیا پترا حیدر کرار دا علم کیوں فیصلہ پیا کردا ہے کہ جدو مصطفیٰ کریم ایڈے قریب رکھ دے نے ایڈے قریب رکھ دے نے گل کر دینے دے فرما دینے ابو بکر عمر میں کیتا ابو بکر عمر اسی ادھر گئے ابو بکر عمر اسی ادھروں آ رہے ہیں جدو بھی گل کر دے سن انج فرماؤں دے سن پاک علی دے علم نے فیصلہ کیتا کہ دونوں بزرگوں کملی والا توانو کسے حالت اپنے تو جدا کرنا گوارا نہیں کردا بس قبراں وی ایتھے ہی بنن گیا کٹھے مولا علی نے فرمایا مینوں اودوں تو اندازہ ہو گیا سی ابو بکر عمر محمد کریم دے نال ہی دفن ہون گے بول مرے ستیا بولتے صحیح گلیں تیرے خواباں خیالیں نہیں کہ تیرے مولویاں دے خواباں خیالیں گلاں نہیں آ سکدیاں جڑیاں سننا ہے پیا توجہ نہیں فرمائی ہائے اللہ اکبر وہ آخری قرب دستے ہیں حضور نے صحیح بخاری مسلم دے اندر آیا ہے ایک دن حضور پاک ادھر ویکھ ہاتھ مبارک پھڑ کے
ادھروں ابو بکر دا ادھر عمر دا کھلوتے نے فرمایا جیویں اسی ہاتھ پھڑ کے کھلوتے ہیں قبراں وچوں جدوں اٹھاں گے میں محمد ایک پاسے ابو بکر ایک پاسے عمر دا ہاتھ پھڑ کے اٹھے گا. سبحان اللہ کیا بات کیا بات. زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ. آئیے سمجھ ہیں ایک اور غلطی دا ازالہ کرتا جاواں. کسی ساڈے ایک بزرگ تو غلطی ہوئی ہے اس لکھ دیتا کہ جی ایک خلافت ظاہری ہے ایک باطنی ہے. ابو بکر عمر نو ظاہری خلافت ملی ہے مولا علی نو باطنی خلافت ملی. بندہ وڈا سی گل چھوٹی منہ چو نکل گئی جی وجہ نال انہاں دی شان وچ کمی آ گئی ہونی گل غلط نکلی ہے بہت. میں بچہ بیٹھا وہ بزرگ سن میں ہونے انہاں دی گل دے پر خچے اڑا کے رکھ دینا. توجہ ہے میں آنا حضرت جی تسی کہندے ہو خلافت ظاہری دے بات نہیں دسو جس لئے مالک کائنات نے مٹی بنائی ہے مٹی شریف پاک محمد دا خمیر بنایا ہے ابو بکر دا خمیر بنایا ہے اس عمر دا خمیر بنایا ہے. تسی خلافت ظاہری باطنی دی گل کر دے جے آندے جے مقام ادھر گیا ہے مقام ادھر گیا ذرا دسو دے صحیح حال خلافت دی خے نہیں بنی نہ خلیفہ لے آیا ہے دنیا دے نہ خلافت آئی ہے. اس ویلے رب وحدہ لا شریک نے انہاں دوواں نو محمد کریم دے ایک جگہ تو بنا کے دسیا ہے. خلافت ظاہری دے باطنی دے چکر وچ نہ جایا جے ہمیشہ ابتدا تو اے دوویں یار محمد دے قریب نے. کمال ہے خلافت دے پرسوں دی گل ہے اور بولو دے صحیح مرو خلافت پرسوں دی گل ہے. محمد کریم سرکار نو اللہ تیار پہ کردا جس مبارک جس جگہ تو ابو بکر عمر دا جس مبارک جتھوں تیار پہ کردا ہے وہ ایک جگہ تو پہ بناندا ہے تو پھر اے دا مطلب ہے خلافت تے تو بعد وچ پہ آکھنا ہے جس لے خلافت دی ہوا بھی نہیں سی اس وقت بھی پاک محمد دے قریب ای ہوئی دوویں سن کیوں بنایا انہاں نو گیا ہے حیدر کرار نو اس مٹی تو نہیں بنایا گیا. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ شان ابو بکر صدیق شان حضرت عمر فاروق حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فضل احمد چشتی حسینی لجبال چشتی لجبال چشتی لجبال. توجہ ہے سونیا بولتے سے یار سبحان اللہ. کسی نو کوئی وہم خیال پیدا ہو جائے نا کسی وڈے نو تو اپنے وہم خیال نو کتاب چ لکھے انہوں مذہب نہیں بنا لیدا. مذہب وہی ہوندا ہے متفق علیہ اہل المذہب جس پر اہل مذہب متفق ہوں. حضرت عمر فرماتے ہیں اگر اتفاق کے خلاف کوئی بات کسی کی نظر آئے پانی منگا کر سیاہی سفیدی کتاب کی ایک کر دینا ماننا نہیں ماننا اسی کو ہے جو بات متفق علیہ ہو. امام زین العابدین فرماتے ہیں وہ علم وہ نہیں ہوتا جڑا کسی ویلے سر چک کھلوے علم ہوتا ہے جڑا امت ساری جان پہچان رکھ دی ہوئے. نعرہ تکبیر تو ہاتھوں نے بلند کر کے نعرہ دا جواب نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق شان
فاروق مفتی محمد فضل احمد چشتی لجبان چشتی تیرے علم کو سلام ہو چشتی تیری عزت کو سلام ہو چشتی لجبان اور سجنا اور ترتیب نال گل کرن دے اے دوویں پاک بنے بھی کٹھے ایک جات رہ بھی کٹھے دنیا دے اٹھن گے بھی کٹھے مولا علی نے کوفے تو اٹھ کے جانے پر ابو بکر عمر نے محمد دے ہتھاں وچ اٹھنا مردود بننا خبردار یہ دو بزرگوں نے نہ تھے کسی اہل بیت دی مثال دینی انجے حقیقت انجے سمجھ نہیں لگی نہیں ہوئے اگر کوئی آکھے صحابہ نے ظلم کیتا ہے علی دی تھان سی تو انہاں رکھ دیتا ہے انی دا پوترا جس لئے رب دے حبیب فرما دیتا جتھے بندا ہے اتھے آوندا ہے تے بھڑوی دا پھر صاف آکھ اللہ دے محبوب جھوٹ بولیا ہے اللہ عاجز سی اللہ تے وہ کام کر سکیا ہی نہیں انی دا پوترا وہ جانے حسن حسین سارا کچھ کر سکتے نے حسن دا نانا کچھ نہیں کر سکتا وصال تو بعد حضور مجبور نے انہاں دوواں دشمناں نو نال دفن چا کیتا ہے رب بھی کچھ نہیں کر سکیا مصطفیٰ بھی کچھ نہیں کر سکیا دلیا اے مصطفیٰ بھی انہاں دے اگے عاجز ہو گئے نے خدا بھی عاجز ہے تے لعنت پوی ایڈے کفر کیوں بکیے ہکا موٹی گل چا کریے لعنت صرف تیرے تے نہ وہ عاجز ہے نہ مصطفیٰ عاجز ہے جو کیتا ہے انہاں اپنے قدرت تے اختیار دے نال کیتا ہے سبحان اللہ اے نا کہ نہ تکے نال دفنایا ہے یہ آنکھ انہیں تکا کیتا ہے انہیں آنکھیں اتھے دفناؤ میرا قانون ہے جتھوں بنانا اتھے ہی دفنانا اور بول دے صحیح جے گل دھکے دی سی عثمان غنی پاک انہاں واسطے دھکا کیوں نہیں کیتا انہاں صحابہ نے جگہ تے موجود ہے اتھے حضرت عیسیٰ نے دفن ہونا ہے روضہ پاک جگہ موجود ہے اتھے حضرت عیسیٰ نے دفن ہونا ہے اتھے عثمان غنی دفن نہیں کیتے گئے اگر علم دے دسو عثمان غنی کتھے دفن ہوئے نے اگر کوئی اتھے جا کے بیخ آیا ہے دسے کتھے دفن ہوئے نے جنت البقیہ دفن ہوئے حیدر کرار کتھے دفن ہوئے بولو تے صحیح عمرو تے جتھے بندا ہے اتھے دفنیندا ہے عثمان غنی دی مٹی شریف دور دی سی ذرا اتھے دفنائے گئے مولا علی دی اس تو بھی دور سی اتھے دفنائے گئے تے انہاں دو پاکاں دی سب تو نیڑے سی اتھے دفنائے گئے سجنا ہن جویں دفن تے مقام ویکھنا ہے ایویں رتبے تے آپے سمجھ لے رتبے آپے سمجھ لے عثمان جنہ قریب نے مولا علی تو نہ اگے نے مولا علی جنہ پیچھے نے عثمان غنی تو نہ پیچھے نے یہ عقیدہ اہل سنت دا ہے پہلا نمبر ابو بکر دا ہے پھر عمر دا ہے پھر عثمان دا ہے پھر علی دا اور بولتے صحیح ہے کیا عجیب مذہب ہے کہ
جیدی تصدیق اللہ اکبر جیدی تصدیق ایک دلیل نال نہیں دلائل کثیرہ پھر انہاں وچوں اے دلیل جڑی عین مشاہدے تے معائنے وچ لیس الخبر کل معینہ خبر خبر ہوندی ہے اکھاں ویکھن ہور ہوندا ہے یہ اکھاں ویکھیا تینوں فیصلہ پیا دیندا ہے کہ چار دا رتبہ جویں سنی من دے نے انہاں سارے سرکاراں دا دفن ویکھ کے تے رتبے آپ ہی سمجھ لے تینوں پتہ لگ جاوے سنیاں دا مذہب کی ہے ہاں 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 وہ بولتے صحیح عمریں ہن میں ایک دلیل نال اس گل دا پرخچہ اڑا دیتا بے شک او جی اہل بیت نال تے کوئی نہیں رلدا نا مولا علی نے فرمایا امام احمد نے فرمایا فٹے منہ نہ کمینیاں دا جنہاں ایہو جیاں افواہاں تے نال مذہب نو غلط کرن دی سوچی سنو مولا علی دے اوتے جھوٹا الزام ہے روایت سامنے توجہ ہے بولو سبحان اللہ وہ صدیق اکبر علی کی تھی یہی ہوئی قرآن میں جڑی گل کر دینا جی مولا علی نے فرمایا لو قلت انی رأيتهما لحدثتك ثم قال خير هذه الامه بعد نبيها ابو بکر وعمر نحن اہل بیت لا يقاس بنا احد اسی تے اہل بیت مولا علی نے فرمایا شرم نہیں آئی انہاں بغیرتاں نو جنہاں ایہو جی روایت پیش کیتی ہے یحییٰ بن شبیب اس دے اندر راوی لا یحتج به بحال مصباح میں متہم بالوضع راوی ایسا جھوٹا من گھڑت گلاں کردا ہے مولا علی تو صحیح روایتاں تواتر نال جڑیاں ثابت نے وہ اسے کتاب تے ساڈے رسالے وچ جمع ہوئیاں ساریاں کہ مولا علی نے پوچھا گیا تواڈے اے دسو حضور دی امت ساریاں تو اعلی کون ہے آپ نے فرمایا ابو بکر عمر اعلی تیسرا شخص اگر میں چاہندا تے نام لے لیندا اے تواتر نال ثابت ہے اے جھوٹی روایت ہے جھوٹی روایت نو اگے رکھ کے تے پکے مذہب ثابت صحیح متواترات نو رد کرنا اے کسے کمینے تے لچے دا کام ہے پرلے درجے دجال دے پتر دا کام ہے کسے علم والے ایمان والے دا کام نہیں سبحان اللہ نمبر 1 ہن آگے جی امام احمد بن حنبل نے فرمایا ہے آپاں اس گل دا بھی پورا لب لینے سبحان اللہ یہ روایت مناقب الامام احمد بن حنبل محدث ابن جوزی دی کتاب ہے میرے ہاتھ توجہ ہے سبحان اللہ لو جی یہ دا بھی حال جناب نو سنا دینا وہ ہوگی پرلے درجے دی منکر ایدہ بھی منکر ہونا ثابت کرنا ہوگا دیکھو یہ دی سند دے شروع ہے محمد بن ابی منصور مجہول الحال کوئی پتہ نہیں حضرت کمزور سی کیویں سی پھول جاندا سی سیدھی گل کردا سی کیویں مجہول الحال ہے
سن دے بیٹھے ہو بے شک سبحان اللہ لا یقاس بہم اہل بیت لا یقاس بہم احد. ہن خود امام احمد بن حنبل تو صحیح روایتاں نال میں ثابت کرنا کہ او ابو بکر عمر نو بھی اچا فرماندے سن علی تو تے جیڑا الٹ کہندا سی آپ او دے سخت مخالف رہندے سن بلکہ عثمان غنی نو ہمیشہ اچا سمجھدے سن جیڑا الٹ کہندا سی اونوں بدعتی بد مذہب تے گندا بندہ شمار کردے سن. اسے کتاب وچوں ویکھن والے دا کنجر دا کام ویکھ ہیں پچھوں جڑے صفحے تے لکھیا سی اتوں اکھاں بند کر کے اگلے تے پہنچ گئے نے جتھے صحیح او سیانے آندے نے کان نو چھڈو روڑی پئی ہوے تے پھول پئے ہون تے جانا کنے کیڑے پاسے کان ہے روڑی تے او دا قصور نہیں او دی طبیعت ایویں دی. اللہ دے فضل نال میں پھول جناب نو دکھانا چاہنا پھول ہا 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 قربان جاواں. صفحہ نمبر 161 تو پڑھن لگا. امام صالح احمد بن حنبل سرکار دے پتر آپ فرماندے نے سئلا بی وانا شاہد عمن یقدم علی علی عثمان. میرے ابا جی کول امام احمد بن حنبل کول کسے سوال کیتا میں اتھے موجود بیٹھا تھا پوچھا حضور دسو جیڑا بندہ مولا علی نو عثمان غنی تو اچا سمجھدا ہے او دے بارے جناب دا کی خیال ہے؟ قال یبدع فقال هذا اہل ان یبدع. فرمایا اے ہو جائے شخص نو بدعتی تے بد مذہب سمجھا جے یہ اہل سنت اکھوامن دا حقدار نہیں. اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدموا عثمان رضی اللہ عنہ. فرمایا صحابہ کرام نے عثمان غنی نو خلافت جگے کیتا ہے سب تو اچا سمجھ کے بعد والے. لہذا سنی وہی ہے جڑا مصطفیٰ دے صحابہ دے مگر چلے گا. تو جڑا الٹ دسی جاندا ہے فرمایا یبدع بدعتی اس کو تو بدعتی کہنا چاہیے. یہ بد مذہب کہلانے کا حقدار ہے نیک مذہب کہلانے کا حقدار نہیں ہے. دوسری روایت توجہ ہے اب بولو تے صحیح اللہ اکبر. یہ دی سند دی بھی ذمہ داری امام احمد بن حنبل تو پوچھا ما تقول فی علی و عثمان علی عثمان دے بارے کی کہندے ہو؟ فرمایا عثمان ثم علی پہلے عثمان پھر علی. امام احمد نے فرمایا ثم قال یا ابا حفص من فضل علی علی عثمان. امام احمد نے فرمایا جڑا شخص علی نو عثمان تو بدھاوے گا فقد اسرا باصحاب الشورى انہیں غلط آکھیا انہاں صحابہ نو جنہاں مشورہ کر کے خلیفہ بنایا سی. ابو عمر بن خطاب نے جاندیاں جنہاں نو آکھیا سی اے تسی 6 بندے آپس وچ خلیفہ بنایا جے. اب بولتے صحیح 6 بندے آپس وچ خلیفہ بنایا جے. انہاں ساریاں دا اتفاق ہویا عثمان
چھ دے وچوں ہی بنایا تے عثمان ہے بھائی. فرمایا جڑا آکھدا ہے علی عثمان تو اچے نے انہیں تے پھر غلط آکھیا صحابہ نو اصحاب شورا نو. امام احمد تو صحیح سنداں نال تے یہ ثابت ہو گیا کہ وہ خود فضیلت علی نو دیون تو وہ فرماندے نے بد مذہب بندہ ہے. تو وہ گل کدھر آگے چلی گئی ہونوں کہ جی امام احمد نے فرمایا اہل بیت جڑے نے نرالے لوگ نے انہاں نال کسے نو نہیں رلا سکدے. جھلائے یہودیت یہودیت یہودی کہندے سن محمد کریم دے مقابلے وچ نحن ابناء اللہ و احباؤ اسا اللہ دے پتر تے محبوب محمد نو کیویں رسالت مل گئی. توجہ اللہ نے انہاں دے عقیدے دا جنازہ کڈ دتا. فرمایا اے اللہ دا انتخاب ہے چنو ایتھے نسب تے نسل نہیں ویکھی جانی. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق. خلافت حضرت ابوبکر صدیق خلافت حضرت عمر فاروق مفتی فضل احمد چشتی حسینی لجپال. توجہ ہے. ایک سید پاک دی گل سنانا جنہوں پاک کہنا میرا حق ہے. میری گل سمجھو میں ہر سید نو پاک نہیں کہندا جی جڑا پاک ہوئے انہوں پاک کہنا. میں انہوں دی زیارت کی تھی. ولی ابن ولی سن. انہوں دا ابا جی ولی تو وہ بھی اللہ دے پیارے. نام شریف انہاں دا سی سید باقر علی شاہ صاحب. ابا جی دا نام سی سید نور الحسن شاہ صاحب. توجہ ہے. میں جس مدرسے پڑھاندا سا نا حضور داتا حضور دے پچھلے پاسے بلال گنج رسولیہ شیرازیہ اوتھوں دے جڑے محتمم سن حاجی محمد علی صاحب رحمہ اللہ اللہ مغفرت فرماوے او انہاں دے مرید سی. اوتھے میں پڑھاندا سا تے شاہ صاحب تشریف لے. میں زیارت کی تھی سید باقر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ دی. انہاں دے جڑے والد گرامی سن جی وہ شیعہ سن. باقر علی شاہ صاحب دے جڑے نا والد گرامی سید نور الحسن شاہ صاحب وہ شیعہ سن. شیعہ دے عالم سن. شرک پور شریف ایک لاہور دے نال فقیر دا دربار سنیا ہویا میاں شیر ربانی جنہاں نو کیا جان رہے. نور الحسن شاہ صاحب آ گئے کہندے شاہ جی میرے نال مناظرہ کرو. مذہب تو اڈا سچا ہے کہ میرا. آپ نے فرمایا شاہ جی جاؤ کوئی عالم بندہ لبو اسا فقیر مسکین بندے ہیں اسا نو مناظرے دا کی پتا. ڈٹ گئے اڑ گئے کہندے نہیں مناظرہ کرو مناظرہ کرو. میاں صاحب جلال جائے فرماندے نے اچھا شاہ جی مڑ شروع کرو. شاہ جی چپ. شاہ جی بول دے نہیں. شاہ جی چپ. شاہ جی بول دے کیوں نہیں مناظرہ نہیں شروع کر دے. شاہ جی چپ. آندے نے حضور بولا کی دل وچ کوئی شے رہی نہیں. علم ہووے تے بولا. آپ فرمانے نے شاہ جی موڑو علم تے نہ ہویا جڑا جھٹ صاف ہو گیا. قدمی ڈگ پے. میاں صاحب نے سینے نال لایا فرمایا شاہ جی ہن اسی علم دیاں گے جڑا کدی مٹے گا نہیں. محمد
توجہ سونے قدمی ڈگے آپ نے بیعت فرمایا فیل دیتا ولی بنا کے واپس ٹوریا علی پور چٹھے دنال کیلیاں والا شریف اتھے آپ دا دربار ہے ہن اے ابا جی دی گل سنی ہن بیٹا جی دی سن سید باقر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ کتاب وچ بھی لکھ گئے نے بیان بھی فرما گئے نے فرمایا ایک بار میرے دل وچ حضرت معاویہ دے خلاف خیال آ گیا فوراً میرا نور ایمان مک گیا اندر اندھیرا میں حیران پریشان ایک ہی بن گیا ہے کدی اس دربار تے جاواں کدی اس دربار تے جاواں میرا نور ایمان واپس آ جاوے لیکن کوئی خیر نہیں سی پیندی آخر پریشان ہو گئے پاک محمد کریم دے دربار تے گیا مدینہ شریف عرض کی تھی ابا جان حضور آ میرے نال گزریے مہربانی فرماو توجہ فرما فرمایا دعا منگ کے میں لیٹ گیا ہاں خواب کی ویکھنا وا اللہ دے محبوب ایک بندے دا ہاتھ مبارک پھڑ کے مینوں آن کے کہندے نے اے پتر اے معاویہ ہے جڑا اے دا نہیں میں محمد دا نہیں زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب للکار ہے توجہ فرماؤ حضور نے فرمایا پتر معاویہ ہے جڑا ایدہ نہیں ہو میرا نہیں فرمایا جاگیا نور ایمان واپس آ گیا سی حضرت معاویہ دا عقیدہ حق ہو گیا توجہ فرماؤ وہ یہودیاں دا نظریہ ہے اسی فلانے دے پتراں اے اسلام ہے ایتھے نہیں ویکھیا جاندا کہ دا پتر ہے ایتھے ویکھیا جاندا ہے اس مالک نو پسند آیا ہے کہ نہیں معاویہ صحابی ہن سید اولاد ہو کے ایمان تو خالی ہو گیا ہے حضرت معاویہ دے خلاف سوچن تے کیوں معاویہ سرکار نا دین چنگے نے صحابی نے اے دین چنگے نے اولاد ٹوٹ گئی ہے حضرت معاویہ دی وجہ نال اور سیدہ شرم کر مت بے ایمان ہو کے کافر ہو بیٹھے محمد دے صحابہ نال جنگ نہ لوی توجہ ہے دیکھے حضور نے پتر اپنے نو توڑ کے وہ ماریا ہے معاویہ دے خلاف خیال آن دے ہاں مرو خیال کرائے مت خانہ خراب کر بیٹھو دو چار دن کسی دے ہاتھ چومے ساڈی چوڑی میراسی قوم ساڈا انہاں دا کوئی پتہ لگدا ہے ہاں انہاں دی تے بڈھی کو واپس چکراوے تے سویرے پیراں ٹکے پے ہوندے نے انہاں نام مراداں دا کی ہے مسلمانوں نو نہیں کہندے جڑے دنیا دے لالچی کام پچھوں اللہ رسول نو منن نا مسلمانوں نو کہندے نے پاویں اللہ رسول کلی دا ککھ نہ رکھن پھر بھی آکھن جان تیرے ہی نام تے جاوے گی اوترے لالچی مسلمان جی او بولدا نہیں قرآن دے پیچھو خدا رسول مندا پوتر بچہ میرا بیمار سی ماشاءاللہ فلانے پیر ڈھینگے شاہ نے تمیز دیتا ہے پوتر اٹھ کھلوتا ہے نا مرادہ چوڑیا تینو انہا نہیں تمیز چل میں تینو عیسائی بکھانا
چل تینوں میں ہندو بخانا جنہاں دے پھل طویل نال بندے اٹھ پیندے نے اج کل ہڑ آئے کھڑے عیسائی کنجر پیر بن کے بیٹھے لوکی جاندے نے تلے لانتی ایمان تو خالی بغیرت بے ایمان قوم اوتھے جا کے طویل پھل کتے دیا پترا تینوں شرم نہیں آؤندی تو اپنے ایک پھل طویل دے پیچھے اللہ رسول نوں چھڈ کے بیٹھا ہے کنجرا اے خدا رسول نے اس دنیا دے اندر ایک بہانہ رکھیا ہے کادا بے ایمان تے مرتد کرن دا جڑا مسلمان ہے او دے واسطے ایک کوئی ہے پاویں تیرا ککھ نہ روے نہ مرادا او دے دربار نو نہ چھڈی یہ تے وہی گل ہے بخاری شریف وچ آیا ہے ایک شخص آیا حضور دے کول بیعت ہویا ہے مدینے شریف دے اندر آ کے بیمار ہو گیا بخار چڑھ گیا حضور نو آکھدا ہے محمد میری بیعت واپس کر دے مدینے میں جاؤں نال تیرے کو لاؤں نال میں تے بیمار ہو گیا ہاں حضور نے بیعت توڑی لعنت لائے کے جہنم چلا گیا ساڈا قلندر اقبال بولیا ہے سناواں ہائے ہائے وہ بولتے صحیح عمر ستیا ہندوؤں دے بتاں دے اگے ہندو سے ہاتھ کر دین انہاں دا ہاتھ بھریا جاندا ہے ہن آ خدا وہی ہے آ کہندا نہیں کیونکہ کام تے کر دیتا انہیں خدا اللہ خوف قلندر اقبال فرماؤندے نے اس دیر کوہن میں ہے غرض مند پجاری اس دیر کوہن میں ہے غرض مند پجاری رنجیدہ بتوں سے ہوں تو کرتے ہیں خدا یاد وہ آندہ ہے جنا مراد لالچی پجاری نے خدا دے جس لئے ادھر ادھر بوتیاں لوں کوئی شاہ نہ لبے تے ذلیل ہون تے موڑان دینے خدا سچا ہے جائی دو دو لب دی روے نا تے موڑان دینے یہ سچے ایک غرض مند پجاری نے غرض مند پجاری نہ بن بزرگاں کتاب انج لکھے مولا روم نے فرمایا آسمان بولے سنیا تیرا مذہب غلط ہے زمین بولے غلط ہے پہاڑ بولن غلط ہے سمندر دے قطرے بولن غلط ہے تے مسلمان تو اس لئے ہوئے گا جس لئے آنکھیں تسی سارے بکواس پہ کر دے جے میرا مذہب حق کے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق بھامیں ود گئے دشمن چشتی دے حق والے ازل تو تھوڑے نے جڑے بت شیطانہ جوڑے نے او چشتی آکے توڑے نے تے منہ بولے دے نہیں اندروں نیچری اوکھے سوڑے نے حق والے چشتی غالب نے مغلوب نیچری کوڑے نے یہ جڑے بولے نے نا یہ سید نے شاہ جی حضور ایک کوڑ کھلو سید اشراق حسین شاہ صاحب راول پنڈی دے نے اوتھے مرگاہ وچ خطیب نے اسانو آندے نے یزیدی اے کسے بھڑوے حسینی دا حال سونا جے حسینی انج دے ہوندے نے تے لاکھ لعنت حسینیاں تے اے سید کتے دا پتر کوئی وکیل ہے اس دلے نے شاہ صاحب نال ایویں ہی ٹکر او بلیکیاں چ شاہ صاحب لبیک چ او بلیک چ نے شاہ صاحب لبیک چ نے یہ ہوئی جرم ہے وکیل نے چٹا جھوٹا کیس بنایا ہے میں آ رہا سا کچہری تو کار میری دے کے کار کھلار کے ریوالور کٹ کے میرے تے حملہ کرن لگا سی اللہ پاک نے یہ جی لعنت پائی ہو دے تے شاہ صاحب تھانے ایک دن نہیں گئے ہاں جی جس مقصد آستے انہیں ایک کہانی جوڑی سی بھی شاہ صاحب جمعہ نہ پڑھاوے
شاہ صاحب دی ضمانت ہو گئی تازی اسی ویلے جا کے تے جمعہ پڑھایا تو حقے بکے یا کی بنیا سید تے موڑ جمعہ ہن دس ہوئے وہ حسینی ہے جڑا حسین دی اولاد دے اوتے جھوٹے کیس بنا دے لاکھ دی لعنت ہو جا حسینیاں دے اساں یزیدیاں جڑے پیراں دے ہاتھ رکھ کے ملنے ہیں پوچھنا شاہ صاحب نو اساں کیویں ملنے ہیں اب بولتے سید مرے خوش آمدی ٹٹوا اونچی بول مرے تو جانے حسینیت نو تو جانے یزیدیت نو جو ہنیر پیا تا کر کے میں انہاں نو کہنا میں انہاں تانوں یزیدی آکھنا یزید دی توہین ہے تانوں آکھنا پینا یہودیاں دے لنگور یہودیاں دے کتے یہودیاں دے گلر جو تہاڈی شان ہے اساں وہی دسنی جیڑی شان رکھدے او سمجھ آئی کہیں نا ہن سچی دسیا جی صدیق عمر دی شان نئے انداز نہ سنائیے کہ نہیں سنائی ایک کدی سنی جی بولتے صحیح یار کنہاں نو سندا رہے ہیں پیر جھولی چوک شاہ نو حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ ناچیز نو 40 سال ہو گئے 40 سال مسکین نے مسجدہ میں گزاریا ہے یا جتھے بھی وقت گزاریا ہے میں مسکین نے تنخواہ نہیں کسے تھاں تے رکھی کسے دے چھڑیا ہے تے تاں بھی لے لیا ہے تے نہیں دے چھڑیا تے تاں بھی لے لیا ہے تے سید ہو کے ہڑکا ہویا پھرے انگریزاں دے پیچھے مینوں تنخواہ دیو مینوں نوکری دیو مینوں فلان دیو وہ آل رسول بنیا پھرے تے سانو یزیدی آکھدا پھرے ہنیرے یزیدی آکھدا پھرنا حسینی بھوکے ہوندے ڈنگر شاہ تینوں تمیز نہیں حسینی بھوکے ہوندے کافراں دے بوئے تے جا کے نوکریاں لینا دے کتےاں کو پوچھل کھڑکانی قسم و ذات دی کر کے کہنا میں جٹ دا پتر بیٹھا میرے بوئے تے ایجنسیاں ارباں روپے لے کے رلدیاں پھردیاں چشتی موترنا بھی گوارا نہیں کرتا ارباں میرے حضرت کبیر جنہ دا اللہ نے ایسا عجیب بنایا سی مستغنی ضمیر انہاں نگاہ پاتی ایس دنیا تو ساڑھا دل چروکنا چاہوں گیا قسم ذات بھی کر کے کہنا جنی دنیا رکھی پھرنے مجبوری دی وجہ نہ دل نہیں کہندا دنیا رکھنو دل لے ہوئی کہندا ہے تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں اللہ اکبر مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں
ہدایت پہ لاکھوں سلام